کراچی میں کرائمز کی مافیاز کی پولیٹیکل اکانومی ہے کیا؟ کہ آپ نام لیتے جائیں آپ کو مافیاز ملتے چلے جائیں گے. جو کراچی کا سیٹ بیک ہے، یہ نہیں پتا کہ اس شہر میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. ڈیٹا بیس نہیں ہے کوئی بھی. پولیسنگ کی کیا صورتحال ہے نارمل؟ کراچی سندھ کے اندر ایک قبلہ نہیں، پنجاب کے اندر ایک قبلہ ہے، جسے ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں، سب انہی کی طرف دیکھتے ہیں. یہاں مختلف پاور کوریڈورز ہیں. تو لیکن سب سے بڑا اور اسٹرانگ مافیا کون سا ہے شہر کا؟ یہ تو آپ نے بڑا مجھے شش و پنج میں ڈال دیا ہے. پوٹینشیل کتنا ہے پولیٹیکل کرائمز کا دوبارہ سے وہ اسی سطح پہ چلا جائے جو ایک دور میں تھا؟ ہمیں بھائی 2013 میں کراچی آپریشن شروع کیا گیا تھا. کراچی پولیس چیف ہوتے تھے شاہد حیات، ان کی سربراہی کے اندر اب 4 بنیادی نکات تھے جس کے اوپر قابو پانا تھا، جس میں دہشت گردی، کڈنیپنگ فار رینسم، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ. 80-90% تک اس پہ قابو پا لیا گیا. گارنٹی کر دیں کہ رات میں شام ڈھلنے کے بعد ایک آدمی ایک آئی فون لے کے جیب میں 50,000 روپے لے کے آئی چندی گڑھ روڈ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا جائے اور آپ کہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. یاری کا ذکر ہو رہا تھا، عزیر بلوچ، اس کے کیسز ہم سن رہے تھے معاف ہو رہے ہیں. ایک کیس بنائے، 2 کیس بنائے، 4 کیس بنائے، لیکن وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے، پروسیکیوشن کے ساتھ بات چیت کر کے بنائے جائیں کہ اس کے بعد بندہ باہر نہ نکل سکے. انٹرنیشنل مافیاز کا کتنا کردار ہے کراچی میں؟ جو کارٹلز ہیں یا بعض گروہ ہیں، وہ کراچی کو ڈسٹرب اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ ایک سیف ہیون ہے، ایک ہائیڈنگ پلیس بھی ہے. نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، سیاسی مسائل تو اکثر زیر بحث آتے ہیں، اور جو لوگوں کو سڑکوں پہ اور سیوے کے مسائل ہیں وہ بھی زیر بحث آتے ہیں. لیکن کراچی کے شہر کے ڈائنامکس بڑے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا انجن ہے اور اکانومی کا ہب ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہاں پہ کرائم کی پولیٹیکل اکانومی تھرائیو نہ کر رہی ہو. یہ کراچی میں کرائمز کی مافیاز کی پولیٹیکل اکانومی ہے کیا؟ اس کے لیے ہمارے پاس عارفین سے بہتر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے کراچی میں، جو پچھلے 25 سال سے کرائمز کو، ان ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں، اور ان سے بہتر تجزیہ کوئی نہیں ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کا جو ویو ہے وہ کہیں پہ بائسڈ ہمیں آج تک نہیں لگا، اور بڑا آبجیکٹیو چیزوں کو دیکھ کے انالیسس کرتے ہیں. سید عارفین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو شکریہ آپ کو، پہلے تو آپ کو کراچی میں خوش آمدید، اور بہت شکریہ کہ آپ نے یاد رکھا. نہیں تو سیدھا سی سوال ہے پہلا کہ کراچی میں اس وقت کون کون سے مافیاز کس کس سیکٹر میں آپریٹ کر رہے ہیں؟ آپ نام لیتے جائیں، میں بتاتا جاؤں گا. چلیں ہم واٹر سے، ٹینکر مافیا سے شروع نہیں کرتے، اس کے باہر سے شروع کرتے. کراچی میں عامر بھائی سلسلہ کچھ یوں ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ آپ نام لیتے جائیں آپ کو مافیاز ملتے چلے جائیں گے. چاہے وہ پانی کا مافیا ہو، چاہے وہ پارکنگ کا مافیا ہو، چاہے وہ پتھاروں کا مافیا ہو، چاہے وہ گاڑیوں کا مافیا ہو، چاہے وہ مطلب آپ کو ہر جگہ پہ، ہر شعبے میں ایک نہ ایک مافیا ملتا جائے گا. کیونکہ ایک کراچی کی جو ایک بڑا مسئلہ ہے، یا جس کی وجہ سے شاید کسی بڑے شہر کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، وہ اس کی آبادی ہے. تو کراچی کی آبادی اتنی زیادہ ہے، اتنا انفلکس ہے، جس کو آج بھی کہتے ہیں کہ کراچی ماں کی جیسی اس کی آغوش ہے، ہر کسی کو اپنے اندر بسا لیتا ہے. تو وہی کیفیت اس شہر کی بھی ہے. اور جس کو پاکستان میں کہیں کچھ مواقع دستیاب نہیں ہوتے، وہ رخ کرتا ہے کراچی کا، اور چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے اور یہاں جو اپرچونٹیز ہیں اس کو دیکھے. تو اس لیے یہ گلدستہ ہے، ہر قوم کا آدمی یہاں پہ آپ کو ملتا ہے. اس لیے چیزوں کو مینیج کرنا اس لیے آسان بھی نہیں ہے، اور مختلف لسانی وابستگیوں سے لوگوں کا تعلق ہے. تو وہ جو گروپس اور گیٹوز میں چلے جاتے ہیں. وہ اب ایک طریقے سے، میں ورڈ جتھا تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن انہیں نے اپنا ایک اثر و رسوخ اس شہر کے اندر قائم کر لیا ہے. لیکن اثر و رسوخ تو ان کے اپنے گیٹوز کے اندر، اپنی علاقے میں ہی ہوگا، یا باہر بھی وہ کوشش کرتے ہیں انفلوئنس کرنے کی؟ بالکل کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی آپ ایک علاقے کے اندر بات کریں. آپ
کسی بھی قوم سے لے کے کسی بھی پروفیشنل، ہم اپنے وکلا برادری کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی کراچی میں ہاتھ صاف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو اس لیے وجہ، ابھی کچھ دن قبل میری کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، مشہور زمانہ CCD کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ بات ہوئی کہ CCD کا ماڈل شاید کراچی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ابھی ہم اس کی لیگیلٹی کی بات نہیں کرتے، لیکن CCD کا ماڈل شاید کراچی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کی رائے ہے، میں اس کو میں اگری نہیں کرتا یا وہ، لیکن لوگوں کی رائے. وجہ یہ کہ کراچی میں اتنی مختلف قومیت کے لوگ آباد ہیں کہ آپ نے اگر کسی بھی ایک قومیت کا شخص کے ساتھ وہ اس طریقے کا برتاؤ تو ہو سکتا ہے وہ پوری قوم، اس کے لوگ نکل کے آ جائیں. تو دوسری طرف ایک اور قوم ہے، مثال کے طور پہ وہ اس کی سیاسی وابستگی کسی اور طور پہ ہے، جو سندھ کی حکومت ہے وہ کسی اور جگہ سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ ایک کلیش کی صورتحال ہو جائے گی. تو وہ میرے خیال سے شاید وہ ماڈل اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے، والدو کہ ابھی تک کراچی میں اس طریقے سے نہیں ہوا اپلائی، لیکن وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اتنی زیادہ پھیلے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ کون آ رہا ہے کراچی میں. سب سے بڑا ایک جو کراچی کا سیٹ بیک ہے، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اینڈ پہ ہے، کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس شہر میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. ڈیٹا بیس نہیں ہے کوئی بھی، کہ کمپائل بھی نہیں ہو رہا کہیں پہ، ٹرینڈس کا بھی نہیں پتہ، اور اس پہ کرنی. تو پولیسنگ کا بھی ظاہر ہے کہ وہ اتنی زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہوا وقت کے ساتھ ساتھ، وہ بھی ویک ہے کراچی میں. اس کے پولیسنگ کی کیا صورتحال ہے نارمل؟ کراچی کے مسائل کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے، یا سندھ کے مسئلے کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ کہ کراچی سندھ کے اندر ایک قبلہ نہیں، پنجاب کے اندر ایک قبلہ ہے، جسے ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں، سب انہی کی طرف دیکھتے ہیں. اگر انہیں نے اوکے کر دیا تو چیزیں اوکے ہو جائیں گی، لیکن یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے. یہاں مختلف پاور کوریڈورز ہیں، اور مثال کے طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک SSP جو ہے وہ ایک DIG سے زیادہ پاورفل ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک SSP IG سے پاورفل ہوتا ہے، اچھا، IG اس کو نہیں ہٹا سکتا. تو معذرت کے ساتھ، لیکن سندھ میں ایسے بھی ہوا ہے کہ IG جو ہے وہ SSPs کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اور ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی وہ تو سیاسی جگہوں سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اسٹرینتھ بھی نہیں ہے نا پولیس کی دیکھنے کی اور آرڈر کو مینٹین رکھنے کی کراچی میں، یا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا تقریباً 4 سے 5 ہزار بندوں پہ ایک پولیس والا تعینات ہوتا ہے. اب تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے جب اتنا بڑا شہر ہے، VVIPs بھی بہت ہیں، تو ان کو کراچی کے اندر ایک اور خاص کلچر یہ ہے کہ جی آپ کو پولیس موبائل پیچھے آپ کے چل رہی ہو، جو کہ شاید ہمیں دیگر جگہوں پہ نظر نہیں آتی اس طرح کی صورتحال. لیکن یہاں پہ ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 پولیس موبائلز ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیس کی نفری جو کہ VIP پروٹوکول پہ آپ نے لگانی ہے، وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ تو سب سے آسان حل یہ آتا ہے کہ جو بیسک یونٹ ہے پولیسنگ کا وہ ہے تھانہ. آپ وہاں سے بندے نکال لیتے ہیں. تو جو بیسک یونٹ ہے آپ اس کو کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ اسپیشلائز یونٹ تو بعد میں آتے ہیں نا. جو پہلی کامبیٹ کرنی ہے، جو فائر فائٹنگ کرنی ہے، وہ تو تھانے نے کرنی ہے. اگر کسی جگہ پہ مظاہرہ ہو رہا تو پہلے تھانہ علاقہ تھانہ پہنچے گا نا وہاں پہ کہ یہ ہو گیا ہے. کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو وہاں پہ علاقہ تھانہ پڑا، آگ لگ گئی ہے تو وہاں پہ جڑا گڑا ہو گیا ہے، چھری مار دی کسی کو تو وہاں پہ پولیس، کوئی بھی، تو وہ جو علاقہ پولیس ہے اس نے سب سے پہلے پہنچنا ہے، اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس میں اس طریقے کی ابھی کافی بہتری کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ابھی میں میرے خیال میں بہت بڑی ایک بہت بڑا ویکیوم ہے کہ جو بنیادی تھانے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلائز یونٹ بن گئے. مثال کے طور پہ اینٹی وہیکل کار لفٹنگ سیل ہے جو کہ گاڑیوں کی، وہ کیسا کام کر رہا ہے؟ کام کیسا کر رہا ہے؟ گاڑیاں چھن رہی ہیں، گاڑیاں جو ہے وہ چوری بھی ہو رہی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی چوری ہو رہی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی چھن رہی ہیں. تو اینٹی کار لفٹنگ کے آنے کے بعد کم ہوئی ہے کار چوری، یا بڑھ گئی ہیں؟ دیکھیں وہ تو ان کے پاس اس وقت کیس آتا ہے جب وہ آپ کی کار چوری چھن جائے، موٹر سائیکل چھن جائے، چوری آ جائے. تو یہاں وہی والی بات ہے کہ یہ کام کرنے کی بنیادی کام ہے تھانے کا، کہ وہ اس چیز کو روکے کہ گاڑی یا بائک چوری یا چھینی ہی نہ آ جائے. آلدو کہ چھننے کی وارداتوں میں کافی کمی ہے، لیکن چوری کی وارداتیں ابھی بھی آپ کو ملتی ہیں. CCTV آتی کہ ایک آدمی ٹہلتا گھومتا ہے، اس نے لائے اور
بائک سے نکل گیا. اسنیچنگ بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کراچی اتنا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آپ کو جب یہی نہیں پتا کہ کون اس شہر کے اندر آ رہا ہے, کون اس شہر سے باہر جا رہا ہے, تو ظاہر سے مختلف قومیتوں کے لوگ یہاں پہ تو آتے ہیں. لیکن سب سے بڑا اور اسٹرانگ مافیا کون سا ہے شہر کا؟ یہ تو آپ نے بڑا مجھے شش و پنج میں ڈال دیا ہے کہ میں کہوں کہ کون سا اس وقت سب سے اسٹرانگ مافیا ہے. جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ. ریونیو کہاں کس سیکٹر میں ہے زیادہ جہاں پہ غیر قانونی طور سے جو ہے وہ مافیاز ارن کرتے ہیں؟ دیکھیں کراچی میں تعمیرات بھی ہوتی ہیں بڑے پیمانے پہ. کراچی میں لینڈ کے مسئلے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر پاکستان میں کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر کارروائیاں کی گئی ہیں سیاسی قیادت کے لیے, تو وہ اس میں زمینوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا تھا, اس کے اندر عمارتوں کا بہت عمل دخل ہوتا تھا, اس میں اپر ہینڈ انڈر ٹیبل جو ڈیلز ہوتی ہیں اس کے اندر ایس بی سی ایک ادارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, اس کے حوالے سے مستقل جو شکایات ہیں وہ آباد جو کہ ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز ہیں, آلدو کہ جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ یا گورنمنٹ سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ آباد کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی مافیا سے کم نہیں ہے. دوسری طرف آباد جو ہے وہ الزام لگاتی ہے حکومت کے اوپر یا حکومت سے منسلک کچھ افراد پہ, کچھ شخصیات پہ, کہ یہ اس ساری لینڈ گریبنگ کے اندر اور انوالو ہیں. تو یہ ایک میرے خیال سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو مختلف قسم کی منشیات ہیں جو کہ کراچی میں آتی ہیں اور بڑی تعداد میں آتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پورٹ ادھر ہے تو وہ پھر یہیں سے آنا اور جانا دونوں یہیں سے اس کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک پولیٹیکل اور کرائم کا نیکسس بھی رہا ایک دور میں, وہ ابھی ہے یا جیسے حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ختم ہو گیا؟ کافی حد تک ڈیمیج ہوا ہے اس کو. اور اس حوالے سے اگر پولیٹیکل اور کرائم کے نیکسس کی بات کی جائے تو کراچی میں اس کی جسے کہنا جیسے ان ریٹن طور پہ یہ چیز جو ہے وہ ایک طریقے سے رینجرز اس کو دیکھتی ہے. اور رینجرز نے ہم نے دیکھا کہ آپ کو 22 اگست کی تقریر یاد ہے, اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا اور جو بھی کچھ ہوا, تو اب آلدو کہ ابھی کچھ عرصے سے کراچی کے اندر بھتے کی شکایات ایک دفعہ دوبارہ سے ابھر کے سامنے آئی ہیں. اچھا, دوسری جانب جو اس معاملے کو بھتے کی شکایات آنے کے بعد جو یونٹ ہے جو اس کو دیکھتا ہے, اس کو اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی آپس کی چپخلش ہے, پیسے نہیں دیے جاتے. اس کے باوجود کچھ جینوئن کمپلینز ہیں, اور مثال کے طور پہ اس کے اندر کچھ ایسے لیاری گینگ وار کے پرانے لوگوں کے نام آتے ہیں جو وابستہ لوگ تھے جو اب اس ملک میں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ آپریٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ کراچی ایک ایسی کان ہے کہ جس سے ہر کوئی جو ہے نا پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ مختلف لوگوں سے, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے. تو پتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی فیکٹ ہے کہ پرسنل لیول کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ کراچی میں تھوڑا سا دکھانے کا رواج ہے, تو وہ جب آپ اگلے کو دکھ جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ آ گیا تو پھر وہ ٹارگٹ تو ہوگا. تو پوٹینشیل کتنا ہے پولیٹیکل اور کرائمز کا دوبارہ سے وہ اسی سطح پہ چلا جائے جو ایک دور میں تھا, ایکسٹورشن اور تمام یہ چیزیں؟ اور ہمیں بھائی 2013 میں کراچی آپریشن شروع کیا گیا تھا, 5 ستمبر یا 4 ستمبر میں. اس وقت کے کراچی پولیس چیف ہوتے تھے شاہد حیات, ان کی سربراہی کے اندر, اب تو مرحوم ہو گئے. اس کے اندر 4 بنیادی نکات تھے جس کے اوپر قابو پانا تھا, جس میں دہشت گردی, کڈنیپنگ فار رینسم, بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ. تو ان چاروں چیزوں پہ کافی حد تک میں کہوں گا کہ شاید 70%, 80-90% تک اس پہ قابو پا لیا گیا. ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کچھ تو بہت ہی ہائی پروفائل ہوتی ہیں, جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو پراکسیز کلنگز ہوتی ہیں وہ یہاں کراچی کے اندر کی گئی ہیں. ملک کے دیگر علاقوں میں بھی کی گئی ہیں, لیکن کراچی میں بھی کچھ وارداتیں ہوئی ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ ہے. بھتہ خوری جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب سے کچھ عرصے قبل سے یہ دوبارہ سے ری سرفیس ہونا شروع کیا. کڈنیپنگ فار رینسم ایک زمانے میں کراچی میں 1 سال کے اندر
آفیشیلی 175 لوگ اغوا ہوئے. ایسا بھی وقت تھا کراچی کا. کراچی میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کراچی میں 2700 بندہ ایک سال کے اندر مار دیا گیا فائرنگ کے واقعات میں، جس میں سے ٹارگٹ کلنگ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 500 کے قریب تھی. لیکن اب یہ تعداد کافی حد تک کم ہو چکی ہے. اسٹریٹ کرائم کا ہمیشہ سے یہ ہے کہ اگر یہیں سے کچھ فاصلے کے اوپر لا انفورسمنٹ آفیسرز کے گھر بھی موجود ہیں، لا انفورسمنٹ کے آفیسز بھی موجود ہیں جو باڈیز ہیں ان کی. میرا ایک سوال ہمیشہ سے میں کرتا ہوں جب کوئی اس طریقے کی میٹنگز ہوتی ہے کہ آپ گارنٹی کر دیں کہ رات میں شام ڈھلنے کے بعد ایک آدمی ایک آئی فون لے کے جیب میں 50,000 روپے لے کے آئی چندی گڑھ روڈ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا جائے اور آپ کہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی آگے پیچھے موبائل نہیں ہوگی، وہ ایسے چلا ہے، آپ گارنٹی کر دیں کہ کیا وہ یہاں سے جا سکتا ہے اس کونے سے ایک کونے سے دوسرے کونے؟ آئی چندی گڑھ روڈ جو کراچی کا جسے وال اسٹریٹ، بالکل وال اسٹریٹ کہا جاتا ہے، ہائی اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں سے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اس کو کوئی گارنٹی کر دیں کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہے یہ ہے صورتحال اس وقت. مطلب ہر کوئی آلدو کہ کراچی میں موبائل فونز خریدے جاتے ہیں بڑی تعداد میں خریدے. تو لیاری کا ذکر ہو رہا تھا، عزیر بلوچ، اس کے کیسز ہم سن رہے تھے معاف ہو رہے ہیں، تو یہ کیا وہ اگر رہا ہوتا ہے تو پھر کیا امکانات ہیں کہ دوبارہ سے رائز آئے گا؟ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی کیوں ہیں کراچی کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات بنائے جاتے ہیں تو اگر عارفین صاحب پکڑے گئے ہیں اور مطلوب تھے کافی عرصے، تو بس ہوتا یہ ہے کہ جی کارکردگی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر 50 کیسز ڈال دو. ہمارے یہاں تو کبھی بھی پروسیکیوشن ہمیشہ جب ویکنس رہی، کبھی پروسیکیوشن سے تھوڑی کنسرن کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم کیسز بنانے جا رہے ہیں، بتائیں اس کے اندر اتنی جان ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک کیس بنائیں، 2 کیس بنائیں، 4 کیس بنائیں، لیکن وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے، پروسیکیوشن کے ساتھ بات چیت کر کے بنائے جائیں کہ اس کے بعد بندہ باہر نہ نکل سکے. اور ایک شاید ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے جو کہ مینشن کرنی چاہیے، جو کہ اس میں بھی کافی حد تک ویلڈ ہے، کہ کراچی میں لوگ جو ہے نا وہ آ کے گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ہاں، ایک بڑا گواہی والا مافیا بھی ہوتا ہے پنجاب میں، تو ہے عدالت، یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے. اب یہاں میں آپ کو میں آپ کو اور ایک مثال میں ساتھ میں دے دوں کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایک آدمی سوچ بھی لے کہ میں گواہی دینا چاہتا ہوں، ایک تو آپ کو عدالتی نظام ہمارا کہ جس طریقے سے اس شخص کے ساتھ اس کی ذلت اور رسوائی کی جاتی ہے، جس طرح سے اس کا ٹائم کا ضیاع کیا جاتا ہے، تو وہ جو ایک آدمی جس نے آج تک تھانہ کچہری نہ دیکھے ہو، اس نے سنا ہی ہو کہ بھائی اللہ جسے کہتے ہیں کہ تھانہ کچہری سے اللہ بچائے، تو وہ آ کے دیکھنے کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ کوئی آدمی ہمت کر بھی لے تو آپ یقین جانیں یہ جو کرمنلز ہیں یہ اس کی فیملی تک اپروچ کر لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں اور صحافی دوست ہیں، ان کا ایک واقعہ ہوا، ان کے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے، اور ڈکیتی کرنے کے بعد بہرحال وہ بندے اس میں سے نکل جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، واقعات ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی زخمی ہوتے ہیں، ان کے لوگ بھی زخمی ہو جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جی ایک بندہ بعد میں جا کے مر گیا. وہ افغانی گروہ ہوتا ہے جو کہ جس نے واردات ڈالی ہوتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب کیس چلتا ہے تو وہ افغانی فیملی اس فیملی سے جس کے ساتھ واردات ہوئی ہوتی ہے پیچھے سے بیک اینڈ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے، پہلے تو وہ پیار محبت سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ چھوڑ دیں، نہ کریں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی. اس کے بعد وہ پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انفلوئنشل آدمی، ایک اچھے پوش علاقے کے اندر رہنے والا آدمی، یہ اس کے ساتھ واقع ہوتا ہے. آپ اگر کوئی کراچی کے اندر کیا کہتے ہیں محمد عامر رہتا ہے تو اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل. کراچی کے اندر وٹنس پروٹیکشن کا بل موجود ہے، وٹنس پروٹیکشن کا سسٹم موجود ہے، لیکن کس کو پروٹیکشن ملی ہے؟ کوئی نہیں ہے. کراچی ایک چیز یہ کہ اس اندر اسمبلی میں بہت سارے بلز ہمارے پاس کے ہیں، بہت تیز فاسٹ ہے اس معاملے میں. پیپلز پارٹی لیجسلیشن میں تو تیز ہوتی ہے، لیکن اس کے رولز کا ہے، اس کو کیسے چلایا جائے؟ رولز تو بنتے ہی نہیں، وہ تو بس بل پاس ہو کے تو ہاں، تو جب رولز بن جائیں گے پھر امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. وہ تو ایشو یہ تو رہے گا اس کے اندر. انٹرنیشنل مافیاز کا کتنا کردار ہے کراچی میں؟ دیکھیں ایک چیز، جیسے میں نے جب افتخار چودھری صاحب کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا انہوں نے سو موٹو لیا، کیس کا چل رہا تھا، تو مختلف ہر چیز آ رہی تھی سامنے. اس میں سے
ڈرگ پیڈلرز کی بات بھی آ رہی تھی، اور کراچی میں اسلحہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہے جس کا ڈسپلے ہمیں نیو ایئر نائٹ کے اوپر نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں انواع اقسام کی آوازیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں 31 نیو ایئر نائٹ کی اوپر۔ تو چونکہ آپ نے ہمیں ڈسکس کیا کہ کراچی پورٹ سٹی ہے، ایک بڑی تعداد میں مختلف چیزوں کی اسمگلنگ کراچی میں جو ہے وہ وایا سی ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہے، اس میں ڈرگس کی اسمگلنگ بھی ہے، اور کراچی ایک اچھی مارکیٹ بھی ہے ڈرگس کے حوالے سے، لیکن بہت بڑی مارکیٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کراچی کو جو منشیات کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ اوریجن تو نہیں ہے لیکن ٹرانزٹ پوائنٹ ضرور ہے، یہاں سے گزر کے ضرور جاتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی جو انٹرنیشنل کارٹلز ہیں وہ بھی اس حوالے سے اویئر ہیں کہ کراچی کے اندر کیا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ کراچی میں بعض اوقات بعض جو کارٹلز ہیں یا بعض گروہ ہیں وہ کراچی کو ڈسٹرب اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ ایک سیف ہیون ہے، ایک ہائیڈنگ پلیس بھی ہے، چاہے وہ آپ ٹیررزم کی بات کریں، چاہے وہ آپ ٹیررزم کی بات کریں، چاہے وہ آپ کرائم کی بات کریں، اور مطلب آپ کراچی میں آ کے آپ رہنے لگ جائیں۔ ٹیررزم کا بتائیے کیا صورتحال ہے؟ کم ہے تو نہیں بظاہر تو، لیکن کیا امکانات ہیں کہ اس قسم کے کچھ گروپ موجود ہوں اور دوبارہ سے سرفس ہو؟ کراچی کے اندر بالکل موجود ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ کراچی میں اگر کسی نے خبر بنانی ہے تو وہ کراچی اٹیک کرتا ہے، اگر وہ خبر نہیں بنانا چاہتے تو وہ کراچی کو اٹیک نہیں۔ آل دو کہ ہمارے اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر، پولیس کے اندر، رینجرز کے اندر، سی ٹی ڈی کے اندر، ہماری مختلف فیڈرل اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر بڑی اچھی کوارڈینیشن کراچی کے اندر، یہ میں نے مختلف لوگوں سے سنا اس بارے میں کہ یہاں پہ جو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ بڑے مل کے کام ہوتا ہے۔ شاید اس کی مثال پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر نہیں ملتی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں اس سے کنسرن وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا کراچی کے اندر اس حوالے سے مربوط نظام موجود ہے، بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کراچی میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بہت جلد اس کا سراغ لگا لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے ایک ڈیفائن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہلے ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر ادارہ چاہتا ہے کہ میں اس کا کریڈٹ لے لوں، لیکن پھر بھی ایک جگہ پہ آ کے سارے منظم ہو جاتے ہیں، اور ایون یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ گروپ بن جاتے ہیں، اور کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر پور ان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر ادارہ ایک ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جی میرے کام یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کا، اور پھر مل بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ انڈیویجول کیسز جو کوئی اگر چھوٹا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ادارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک ضرور سننے کو ملتا ہے کہ بڑا اچھا کراچی کے اندر کوارڈینیشن کا نظام جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی وجہ سے ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہائیڈنگ پلیس ہے، تو جو ایسے شرپسند عناصر ہیں وہ کراچی کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب وہ کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ پھر ان کا اس طریقے سے نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسپانس بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو ہے، اچھا مل جاتا ہے۔ اسی ایک اچھی اور پازیٹیو بات کراچی کے متعلق آپ نے کی اچھی کوارڈینیشن ہے اور افیکٹو رسپانس ہے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے کہا کہ ایک آج آپ سے ذرا موٹی موٹی باتیں کریں کراچی کے بارے میں، لیکن آپ سے ہر ایک موضوع کے اوپر ایک علیحدہ سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں لمبی، وہ ہم نے کرنی ہے آپ سے جب آپ اسلام آباد آئیں گے یا اگلی مرتبہ ہم کراچی آئیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔